بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے میں یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ اس کے ہر عیب اور گناہ سے اسے پاک کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ حدیث ترمذی شریف میں وارد ہے کہ ایک بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی کہ گناہ بہت زیادہ رکھتا ہوں، عمر ہو چکی ہے، اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ بہت رکھتا ہوں، جنت کا سوال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بوڑھے لوگ جن کی عمر ہو چکی ہے، اگر ان کے گناہ پوری زمین میں لبریز ہوں، یہ تسبیح 3 بار پڑھ لیں، ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بوڑھے شخص نے یہ ارشاد سن کر نعرہ تکبیر کہا اور روانہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ تسبیح پڑھے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ تسبیح کون سی ہے، یہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تیری پیدائش میں کون کون سی نعمتوں سے ابتدا ہوئی؟ تراب یعنی کہ مٹی سے ہوئی، پھر یہ مٹی نباتات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے اور غذا خون بناتی ہے اور پھر نطفہ بناتی ہے، پھر یہ نطفہ رحم مادر میں جا کر ان کا جمع ہوا خون بن جاتا ہے، دوسرے مرلے میں گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر ان کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں، اور پھر جب واضح حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں، جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رزق کہتے ہیں، جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فتین کہتے ہیں، جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے اس کو سبین کہتے ہیں، اگر آنکھ کو بھانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں، چہرے پر سبز یعنی داڑھی پھوٹنے لگے تو اس کو مراہق کہتے ہیں، جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں، جوان ہو جائے تو شباب کہتے ہیں، پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں، جب 30 سال کی عمر ہو جائے تو اسے کاہل کہتے ہیں، جب 40 سال عمر ہو جائے تو شیخ کہتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی اور عمل کہتے ہیں، عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذ العمر کہتے ہیں، اور اس سب کے بعد بالآخر وہ میت ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد پھر سے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے، مٹی سے ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر مٹی ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ایک احادیث مبارک میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن جو کوئی بچہ برا عمل کرے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے والدین کے حساب میں۔ پھر جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بھی پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریاں، پہلی جنون، دوسری جذام اور تیسری برس سے محفوظ فرماتا ہے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا حساب ہلکا فرماتا ہے۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس بوڑھے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب اس کی عمر 80 سال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے احسانات کو لکھتے ہیں اور سید کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق فرما دیتا ہے اور اس کی شفاعت قبول فرماتا ہے، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچنا عموماً انسان کی قوت بہم ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت باقی نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ایک ارذ العمر تک پہنچ جائے تو اس کے تمام نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा बुढ़ापे को पहुंच जाए और उसकी नेकियां बहुत ज्यादा हों तो वो सबसे बेहतर है। उसने फिर से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा शख्स कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बुढ़ापे में पहुंच जाए और उसके गुनाह बहुत ज्यादा हों। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम कयामत के दिन उस वक्त तक अपने रब के सामने से कदम नहीं हटा सकेगा जब तक कि उससे 5 चीजों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। उनमें से चंद ये हैं कि उसने अपनी उम्र किस चीज में फना की, उसने अपनी जवानी को किन कामों में बोसीदा किया और उसने अपने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स की उम्र इस्लाम में 40 साल तक पहुंचा दे तो अल्लाह तबारक व ताला उससे कई किस्म की बलाओं को दूर फरमा देता है। पहली जिज़ाम, दूसरी मर्ज और शैतान के गजब नाक करने को। और अल्लाह ताला जिस शख्स की उम्र इस्लाम में 50 साल को पहुंचा दे तो अल्लाह सुब्हान व ताला उस पर हिसाब किताब को आसान फरमा देता है। एक मुसलमान के लिए उम्र का हर एक हिस्सा अल्लाह ताला की नेमत और बेशबहा अता है, लेकिन अर्जुल उम्र से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और अल्लाह ने तुमको पैदा किया और वही तुमको वफात देगा, और तुम में से बाज को अर्जुल नकारा उम्र की तरफ लौटा दिया जाता है ताकि अंजाम कार वो हसूल इल्म के बाद कुछ न जान सके। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाजों के बाद इन चीजों से पनाह तलब किया करो। ए अल्लाह, मैं बुज़दिली से तेरी पनाह में आता हूँ, और मैं इससे तेरी पनाह में आता हूँ कि मुझे अर्जुल उम्र की तरफ लौटा दिया जाए, और मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह में आता हूँ। इस हदीस पाक से वाजिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्जुल उम्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगी है, और जान लेते हैं कि अर्जुल उम्र है क्या। अल्लामा ऐनी लिखते हैं, अर्जुल उम्र से मुराद ये है कि इंसान इस कदर बूढ़ा हो जाता है कि कमजोर होकर अपने बचपन की इब्तदाई हालत में वापस लौट जाता है, और उसकी समात और बसारत कमजोर हो जाती है, उसकी अकल काम नहीं करती, ना ही समझ में कोई बात आती है। वो फराइज को अदा न करने के साथ साथ अपने जाती काम भी नहीं कर सकता, अपनी पाकीज़गी और सफाई का ख्याल नहीं रख सकता, और अपने घर वालों पर बोझ बन जाता है, और वही घर वाले उसकी मौत की तमन्ना करने लगते हैं। अगर उसी शख्स का घर बार ना हो तो वो बिल्कुल तन्हा हो जाता है, और इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि अल्लाह पाक ऐसी उम्र से हम सबको महफूज फरमाए। 40 साल की उम्र के बाद उनका इन्हात शुरू हो जाता है, उनके असाब कमजोर हो जाते हैं, और जिन लोगों पर अल्लाह सुब्हान ताला का खसूसी करम होता है, जैसे उलमाए कराम और औलियाए अल्लाह, वो 60 साल के बाद भी मजबूत नजर आते हैं और उनके हवास कायम रहते हैं। हजरत अता ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की है, सूरतुन नहल की आयत में अर्जुल उम्र का जो तज़किरा है मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की उम्र जिस कदर ज्यादा हो जाती है अल्लाह ताला के नजदीक उसकी इज्जत और करामत बढ़ती जाती है, और उसकी अक्ल मार्फत भी ज्यादा हो जाती है। और हजरत उकरमा ने कहा, जो कुरान मजीद की तिलावत करता रहता है वो अर्जुल उम्र की तरफ नहीं लौटाया जाता। एक मरतबा एक शख्स ने हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर होकर ये सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाल सफेद होते जाते हैं, इसका क्या मकसद है? हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और वो बूढ़े होने लगे तो उनके बाल भी सफेद होने लगे, और जब पहली मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सफेद होते देखा तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज की, ए अल्लाह, मेरे बाल क्यों सफेद हो रहे हैं? तो रब करीम ने फरमाया कि बालों का सफेद होना बुढ़ापे और बुजुर्गी और तजर्बात में फरवानी की तरफ इशारा है, और इंसान का बूढ़ा हो जाना इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से दूर करता है, और इस बात को वाजिया करता है कि उस शख्स के पास जिंदगी में तजर्बात हैं जिनसे मशवरा लेकर आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला बूढ़ों के मशवरे ज्यादा पसंद फरमाता है, यानी कि बूढ़ों के पास जो तजर्बात होते हैं वो अच्छा मशवरा देते हैं। अहदीस मुबारका में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, 4 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन ना बात फरमाएंगे और ना ही उन्हें पाक फरमाएंगे और ना ही उनकी तरफ रहमत से देखेंगे, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। पहला वो शख्स जो कस्में उठाकर माल फरोख्त करने वाला हो और उसकी उम्र भी बुढ़ापे में पहुंची हो, और वो कस्में उठाता हो ख्वाह वो सच्ची हो या झूठी, अल्लाह सुब्हान व तआला उससे नफरत फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उठाने से सामान तो फरोख्त हो जाता है मगर उससे बरकत खत्म हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाने को मामूली समझने और सामान तिजारत को फरोख्त करने
بچنے اور کمائی کرنے کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اسی لیے کہ جب کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو خریدنے والا قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے یہ سامان تو خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں۔ دوسرا وہ شخص جن کی عمر ہو چکی ہو اور وہ متکبر اور فقیر ہو، یعنی ایسا شخص جس کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ ہی اس کے پاس دولت، وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کا دستے نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں فرماتا، تو پھر فقیر اور محتاج تکبر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ قوی ہے۔ تیسرا بوڑھا وہ شخص جو زانی ہو، یہ تیسرا شخص جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے شخص ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی تعریف و ستائش کرے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ اور تیسرا تکبر کرنے والا۔ نمبر 4 ظالم حکمران جس کی عمر نازک ہو چکی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اس کو حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا۔ اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ میں حقیقی بادشاہ ہوں کہ بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت ٹھہرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت اپنے عشق کا سایہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ 5واں وہ شخص جو گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ استغفار نہیں کرتا اور نہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اور یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص بڑھاپے میں یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے ہر عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ تسبیح پڑھنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے گا اور گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین وہ تسبیح یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو شخص کسی بھی نماز کے بعد یا دن میں جب آپ کو وقت ملے یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرنا، تو اس طرح کا عزم کر کے آپ نے توبہ کرنی ہے، نیک اعمال کرنے کی طرف توجہ دینی ہے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں زیادہ تر لوگ
صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگ دستیاں آتی چلی جاتی ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف قسم کی بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کی بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ، میری ہر درخواست کو قبول فرما اور میری حاجتیں بھر لاؤ، اور جب کہ تو نے استجابت دعا کا ذمہ لیا ہے تو میری دعا کو رد نہ کر، اور جب کہ تو نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے تو میری دعا کو اپنی بارگاہ سے روک نہ دے، اور جن چیزوں سے میرا دینی اور دنیاوی مفاد وابستہ ہے ان کی تکمیل سے مجھ پر احسان فرما، جو یاد ہوں اور جو بھول گیا ہوں، ظاہر کی ہوں یا پوشیدہ رہنے دی ہوں، اعلانیہ طلب کی ہوں یا در پردہ، ان تمام صورت میں اس وجہ سے کہ تجھ سے سوال کیا ہے، نیت و عمل کی اصلاح کرنے والوں، اور اس بنا پر کہ تجھ سے طلب کیا ہے کامیاب ہونے والوں، اور اس سبب کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے غیر مسترد ہونے والوں میں سے قرار دے، اور ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے دامن میں پناہ لینے کے خوگر، تجھ سے بیوپار میں فائدہ اٹھانے والے اور تیرے دامن عزت میں پناہ گزی ہیں، جنہیں تیرے ہماگیر فضل اور جود و کرم سے رزق و حلال میں فراوانی حاصل ہو، اور تیری وجہ سے ذلت سے عزت تک پہنچے ہیں، اور تیرے عدل و انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی ہے، اور رحمت کے ذریعے بلا و مصیبت سے محفوظ ہیں، اور تیری بے نیازی کی وجہ سے فقیر سے غنی ہو چکے ہیں، اور تیرے تقوی کی وجہ سے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں، اور تیری اطاعت کی وجہ سے خیر و رشد و ثواب کی توفیق انہیں حاصل ہے، اور تیری قدرت سے ان کے اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے، اور جو تمام گناہوں سے دستبردار اور تیرے جوار رحمت میں مقیم ہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔